اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے خواجہ آصف کے خلاف ثناء اللہ خان مستی خیل کی جانب سے جو تھے وہ نازیبا الفاظ اس کا استعمال کیا گیا، جس کے بعد پورے بجٹ سیشن کے لیے ثناء اللہ مستی خیل کی جو رکنیت ہے بجٹ سیشن کے لیے اس کو معطل کر دیا گیا، جس کے بعد ایوان جو تھا وہ مچھلی منڈی کا منظر جو تھا وہ پیش کرتا رہا۔ کیا کسی بھی رکن پارلیمنٹ کو ایسی زبان کا استعمال کرنا چاہیے؟ ایک ہم اس معاملے پر بات کریں گے۔ دوسرا، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دسمبر کے دوسرے ہفتے میں ہوں گے، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے اگلے 7 روز کے لیے۔ کیا کسی بھی سیاسی جماعت کو جلسے جلوسوں سے روکنے کے لیے اس طرح کا اقدام کیا گیا ہے؟ اور آخر میں پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں یا سنی اتحاد کونسل کی، تو کیوں ساتھ نہیں دیا جا رہا حکومت کا آپریشن عزم استحکام کو لے کر؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج جو پینل موجود ہے، کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید صاحب موجود ہیں جو کہ رہنما مسلم لیگ نون ہے، اویس بھٹی صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف، اور میاں حبیب صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ آج اس شو کا حصہ ہیں۔ اپنے تینوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے اویس بھٹی صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ کوئی بھی رکن پارلیمنٹ ہو، جس قسم کے الفاظ کا استعمال ثناء اللہ خان مستی خیل کی جانب سے کیا گیا، آپ لوگوں کی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ایوان میں، کیا آپ اس طرح کی زبان کو مطلب سپورٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسٹر رحمان، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، ثناء اللہ مستی خان نے جو ورڈز کہے ہیں ہائیلی کنڈیمیبل ہے، میں تو کنڈیم کروں گا ان کو۔ اس طرح کی جو لینگویج ہے، آپ ایک پارلیمنٹرین، چاہے وہ میری پارٹی سے، چاہے پی ایم ایل این سے ہو، پیپلز پارٹی، کسی بھی پارٹی سے ہو، اس طرح کی لینگویج بالکل یوز نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ہماری فیمیل لا میکرز وہاں پہ، چاہے وہ پی ایم ایل این سے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، پی ٹی آئی سے، سنی اتحاد، کسی بھی پارٹی کی ہوں، اگر اس طرح کے ورڈز یوز ہوں گے تو یہ جو اس کی ایک مقدس جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے نا، اس کی جو وہ تقدس ہے وہ پامال ہوتا ہے۔ یہ ورڈز یوز کیے تھے سب سے پہلے، پچھلے دنوں کی بات ہے، اسی سیشن کے اندر طارق بشیر چیمہ صاحب نے، اگر مہینے ایک کی پہلے کی بات ہے، اسی پارلیمنٹ میں، ان کو بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب وہ زرتاج گل صاحبہ کی سیٹ کے قریب گئے اور جس طرح انہوں نے ان کو ابیوز کیا، دیکھیں وہاں سے یہ چیزیں لنک کرتی ہیں کہ آپ کس طرح کا، دیکھیں یہ بیہیویئر بینگ اے لا میکر دونوں ہی صاحبان کا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس میں اسپیکر ایاز صادق صاحب کا میں بڑا اپریشیٹ کروں گا، انہوں نے اس ٹائم ان کو بھی اسپیکر صاحب نے ان کو بھی سسپینڈ کی، ان کی چاہے ایک دن کے لیے ان کو وہاں سے ہاؤس سے نکالا، اور جس طرح ان کو اسی طرح آپ نے دیکھا کہ مستی خیل صاحب کے لیے بھی 1 ڈے سسپینڈڈ تھی ان کی۔ یہ جو جیسچر ہے یہ اسپیکر صاحب کا بالکل ٹھیک تھا، بٹ آن دی ادر ہینڈ دیکھا جائے دونوں صاحبان نے غلط کیا ہے۔ دیکھیں، ہماری فیمیلز ہیں، وہ کہیں اور سے نہیں آئی ہوئی، لا میکرز ہیں، جس پارٹی کی وہ ریپرزنٹیشن ہے، آپ کے اس کے ساتھ 100 اختلاف ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ کنڈیم کر رہے ہیں whatever was said by ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب؟ ثناء اللہ خان مستی خیل ہوں، وہ طارق بشیر چیمہ صاحب ہوں، وہ خواجہ آصف صاحب، کوئی بھی ہوں، اگر اس طرح کے ورڈز یوز ہوں گے۔ کرنل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ ایک وہ وقت تھا جب خواجہ آصف نے بھی شیریں مزاری کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کی تھی، اس کو بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی زبان پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ عوامی نمائندے ہیں، وہ عوام کے نمائندے جو ہیں وہ ایوان میں جاتے ہیں، تو آپ کو یہ لگتا ہے اس قسم کی زبان استعمال کرنے سے ماحول خراب ہوتا ہے، اور آبویسلی وہاں پر خواتین بھی موجود ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اس بڑا سینسیٹیو سا ایشو ہے جس کے اوپر آج آپ نے پروگرام میں بلایا ہے۔ میں بالکل مانتا ہوں خواجہ آصف صاحب نے ان کے شیریں مزاری صاحب کے خلاف الفاظ استعمال کیے تھے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اور اب وہ چیز بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی ہے کہ کل میں سوشل میڈیا کے اوپر جب کارروائی دیکھ رہا تھا اسمبلی کی، تو ظاہر ہے میں گھر میں بیٹھا ٹی وی لانچ میں بیٹھا تھا، اور جب وہ الفاظ میں نے سنے تو مجھے ایک دم اس طرح ہوا کہ جیسے میں مجرم ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، بیکاز میری بہو بیٹھی تھی، بیٹی بیٹھی تھی، میرا پوتا بیٹھا تھا، میری بیگم بیٹھی تھی، تو آئی واز شاکڈ۔ تو میں اب کیا کر سکتا ہوں اس کے اوپر؟ لڑائیاں، جھگڑے، دنگا، فساد، کیا یہ ہمارا قومی اسمبلی کا کام رہ گیا ہے؟ کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ پرسوں کل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان کے ہائیسٹ آفیشل الیکٹڈ پولیٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ ساری جماعتیں تھیں، اور ایک امید کی کرن جاگی، اخبار پڑھی، ہم نے کہا چلو یار الحمدللہ مل بیٹھے ہیں، اور اس سے اگلے دن جو کچھ اسمبلی میں ہو گیا، انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے،
تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ انہوں نے یا میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اسمبلی میں یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا ملک اس وقت دنیا کے تمام ملکوں کی جو لسٹ ہے، لائن ہے 200 سے زیادہ ملکوں کی، اس میں باٹم میں آ گیا. ہم افغانستان، عراق اور تیسرا ملک جو ہے اس میں ہم شامل ہو گئے ہیں. کیوں؟ دہشت گردی، لا قانونیت، ڈسپلن ملک کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آ کے اسیسمنٹ. اب میری لیٹ می کمپلیٹ مائی سینٹنس. اب یہ جو ایمبیسیز بیٹھی ہوئی ہیں نا، ہمارے لوگ کہتے ہیں جی یہ ایمبیسڈر ہیں، یہ عیاشی کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں. نو، دے آر ریپرزینٹنگ دیئر نیشنز، دیئر گورنمنٹس. وہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پہلے آپ نیشنل کے اوپر نیشنل پہ چلے جائیں نا. اب وہ یہاں سے یہ ساری رپورٹنگ جو ہے نا وہ اپنی حکومتوں کو بھیجتے ہیں. اس کا اینڈ رزلٹ کیا آتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیول پر جا کر پہنچ چکی ہے کہ ان کے ساتھ نہ کوئی معاہدے کرنے کو دل کرتا ہے، نہ کوئی کام کرنے کو دل کرتا ہے. لیکن جہاں پر آپ لا قانونیت کی بات کریں، تقریباً 30 سے 35 سال پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے، تو لا قانونیت ختم کرنے میں آپ کا بھی کردار ہونا چاہیے. نہیں، ابھی ہم لا قانونیت کی طرف جو جا رہے ہیں نا، آپ ایک لوکل لیول پر آ گئی ہیں. مجھے جو ڈر ہے اور جو ہو رہا ہے، اور انہی باتوں کی وجہ سے، اسمبلی کی کارروائیوں کی وجہ سے، پولیٹیکل انریسٹ، پولیٹیکل سیاسی پارٹیوں کا ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، اس کی وجہ سے چائنا ہم سے دور گیا، ایران ہم سے دور گیا، امریکہ جو ہر وقت ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم ان کو کسی وقت بھی خرید سکتے ہیں. ہندوستان میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہم نے اتنی جنگیں لڑی ہے، اتنا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. تو یہ تو سارا خود بخود ہی کیے جا رہے ہیں نا. تو آپ دیکھیں، جب آپ کے ساتھ ہمسائے نہیں ہیں، پوری بین الاقوامی برادری نہیں ہے، کس وجہ سے نہیں؟ ہمارے اپنی ایٹیچیوڈ کی وجہ سے. تو اگر ہم نے اس کو مزید بڑھایا، نہ صرف ہمیں باہر سے دوبارہ جوتے پڑنے شروع ہو جائیں گے، ہماری اپنی یوتھ، ہماری اپنی قوم وہ اتنی بد دل ہوتی جائے گی پولیٹیکل سسٹم سے کہ پھر وہ کہیں گے جی جو مرضی آ جائے. تو دس از دا point which I and this is highly condemnable. بالکل ٹھیک بات ہے. میاں حبیب صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک 80 اور 90 کی دہائی بھی تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے تھے، اور جس قسم کی زبان اب استعمال کی جا رہی ہے تقریباً اسی لیول کی، یا اس سے تھوڑی کم یا اس سے تھوڑی زیادہ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف کیا کرتے تھے. اب اگر اس قسم کی زبان پارلیمنٹیرینز استعمال کر رہے ہیں، جہاں پر ہم نے ملک کو دہشت گردی کے بھنور سے نکالنا ہے، اور ہم بات کرتے ہیں آپریشن عزم استحکام کی جس کے لیے کاوش کی جا رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے، لیکن سیاسی تناؤ کم کیسے ہوگا اگر پارلیمنٹیرینز اس قسم کی گفتگو کریں گے؟ تو رحمہ، اصل میں اگر روٹ کاز ڈھونڈا جائے نا، تو پاکستان کے 80-90% مسائل کی جو وجہ ہے نا وہ ہماری اخلاقیات ہے. ٹھیک ہے. آج جو جتنا معاشی بحران ہے، جتنا عدم استحکام ہے پولیٹیکلی، اور جتنا ہم روایات سے ہٹتے جا رہے ہیں، بد اخلاقی ہے، یہ سارا کچھ، یہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ ہمارے اخلاقیات ختم ہو گئی ہے. پاکستان میں اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کوئی سنجیدہ سے سنجیدہ بات کر لے، اس پہ کوئی ریئیکشن ہی نہیں آتا. اس کو لوگ جو ہے وہ محسوس ہی نہیں کرتے. اور کوئی اوچھے سے اوچھا ڈھونڈ کے آپ ورڈز استعمال کر لیں، کوئی حرکت اوچھی کر لیں، اس پہ واہ 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 ہوتی ہے، اور پورا معاشرہ اس کی تقلید کرتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ جو قومی اسمبلی میں ہوا ہے، اور معاف کیجئے گا، آپ نے درست کہا 90 کی دہائی سے، میں 88 سے جرنلزم میں ہوں اور پولیٹیکل رپورٹر رہا ہوں، میں اسمبلی کور کرتا رہا ہوں. پاکستان کی اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ بیہودہ گفتگو کرتا ہے، جو سب سے زیادہ شور مچاتا ہے، اس کو میڈیا بھی کوریج دیتا ہے، اور اس کے لیڈر بھی اس کو شاباش دیتے ہیں. کارکردگی یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ تیاری کر کے آئے ہیں، آپ نے تجاویز کیا دی ہیں، آپ نے قانون سازی میں کتنا کردار ادا کیا ہے. صرف اور صرف جو ان کی اہلیت مانی جاتی ہے اور جس کو اپریشیٹ کرتی ہے اس کی جماعت، وہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے کتنی گالیاں مخالف کو دی ہیں، اور کتنا اس نے اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کیا ہے، اور کس حد تک وہ مارنے پہ چلا گیا، مروانے پہ چلا گیا. سیاسی تناؤ تو پھر کم نہیں ہونے والا. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے مزید پاکستان کن کن مسائل کا شکار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سے زیادہ اور مسائل کا شکار کیا ہونا ہے کہ آپ کا پورا معاشرہ انحطاط پذیر ہے. پاکستان کا کوئی شعبہ ایسا ہے جو باقی بچا ہے جس کا ہم نے بیڑا غرق نہ کیا؟ آپ کی کھیلوں سے لے کر آپ کے رشتوں تک، آپ کے سماجیات ساری تباہ ہو کے رہ گئی ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ اوپر سے لیڈرشپ کو فالو کرتے ہیں.
جب آپ کی اسمبلیوں میں تھیٹر لگے گا، جب وہاں جو ہے وہ ڈرامے بازی ہوگی، جب وہاں بیہودہ گفتگو ہوگی، جب وہاں آپ لوگوں کے کردار ایسے ہوں گے کہ جن کو لوگ فالو کریں گے، تو آج کیا ہوا ہے، پاکستان کا بیڑا غرق کیوں ہوا ہے کہ اوپر سے کرپشن شروع ہوئی تو نیچے کھوتی ریڈی والے نے بھی کرپشن شروع کر دی. سڑک پہ کھڑا ہوا جو جھاڑو دینے والا ہے نا سویپر، اس نے بھی کرپشن شروع کر دی. کیا کرپشن اس کر دی؟ اس نے کہا میں نے جھاڑو نہیں صحیح طرح. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار پورا معاشرہ ہے، ذمہ دار لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ساری تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے، کیونکہ راہ دکھانی ہے لیڈرشپ نے اپنے کردار سے. پہلے سب سے پہلے دیکھیں کہ لوگ فالو کرتے ہیں آپ کو. یہاں مثال ہے میں آپ کو دوں گا، ضیاء الحق نے نا ویسٹ کوٹ پہننا شروع کر دی، ہر بندے نے ویسٹ کوٹ پہننا شروع کر دی. اس نے مسجدوں میں جو ہے نماز کہا کہ پڑھا کریں، تو دفاتر میں جو ہے وہ مسجدیں بن گئی تھیں. ٹھیک ہے، لوگوں نے نماز بے شک دکھاوے کے لیے پڑھنی شروع، لیکن لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. تو یہ لیڈرشپ کو لوگ فالو کرتے ہیں. ہمارے ملک میں کیا کلچر آیا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان نے بچنا ہے کہ نہیں. ہر بندہ لوٹ مار کر کے آج پاکستان کا سارا سرمایہ باہر کیوں جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ کسی کو اعتماد نہیں رہا پاکستان پہ. جس کے پاس ذرا سے وسائل ہیں وہ کہتا ہے میں یہاں سے سارا اکٹھا کروں اور میں باہر کسی محفوظ جگہ پہ لے جاؤں، اور جو بیچارہ کر کچھ نہیں کر سکتا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. انفرادی طور پر اس قسم کے رویے جو ہیں وہ چاہے پارلیمنٹ ہو یا کہیں بھی شو کیے جاتے ہیں، یہ انفرادی رویے ہی جو ہیں یہ اجتماعی رویوں میں کنورٹ ہوتے ہیں اور پھر ہم سوات جیسا واقعہ دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. پاکستان میں عدم برداشت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے آج تیار نہیں ہے. کوئی کسی اب دیکھیں کہ آپ ٹریفک سڑک پر دیکھ لیں نا، ذرا سا آپ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی آگے ذرا سا بریک لگا دوسرا گالیاں دینا شروع کرتا ہے اور بلکہ اتر کے مارنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ معاشرہ اکھڑ چکا ہے. یہ ہمیں ایک تو اصلاحی تحریک کی ضرورت ہے، دوسرا اس پہ جو ہے ہمیں بطور سوسائٹی اس پہ ہمیں سو موٹو لینا چاہیے، اور اس پہ ہمارے تھنک ٹینکس جو ہیں، ہمارے بڑے جو ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو کس طریقے سے ہم سٹیبل کر سکتے ہیں، پاکستان کی اخلاقیات کو کیسے درست کر سکتے ہیں. اور آپ سے جاننا چاہوں گی، کرنل صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے اب کیا مذاکرات کرنے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف مانی مگر بہت دیر سے. پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہم مذاکرات وہاں کریں گے جہاں پر طاقت ہے، جن کے پاس طاقت ہے. پھر اس کے بعد سیاسی جماعتوں کے ساتھ جب بیٹھنے کو تیار ہوئے، اب آگے جو ہے ان کا موڈ نہیں دکھائی دے رہا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پھر تو یہ بات غلط ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں. دیکھیے آج کیا کوئی ایسا ٹائم ختم ہو گیا ہے کہ جس میں مذاکرات نہیں ہو سکتی. صاحب کو ہر چیز کا خیال لیٹ کیوں آتا ہے؟ کیا اس میں لیٹ کیا ہے؟ ابھی یہ ہماری پارلیمنٹ کا سٹارٹ ہے، ابھی 2 مہینے ہوئے نا اس گورنمنٹ کو بنے ہوئے. یا تو کوئی 3 سال گزر کے مڈ ٹرم گزر گئی ہو تو آپ کہیں کہ جی یہ مذاکرات کی طرف نہیں آنا چاہتے. کیا جس دن کسی ان کے ایک لیڈر نے آ کے باہر میڈیا کانفرنس میں کہا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے ہماری پارٹی کا بھی کور کمیٹی ہے، ہمارا لیڈر اندر بیٹھا ہوا ہے، جیل کے اندر ہے. پارٹی نے آپس میں کوئی میٹنگز ہیں، کوئی میٹنگز کرنا آج کل اتنا آسان نہیں ہے. اگر 4 بندے پی ٹی آئی کے کہیں اکٹھے ہوتے تو ان کے اوپر ریڈ ہو جاتی ہے، وہ اریسٹ ہو جاتے ہوتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم لوگ اتنا ایزی ٹاسک نہیں ہے ہماری پارٹی کے لیے. ہمارے جنرل سیکرٹری، ہمارے پریزیڈنٹ ریلیز عدالتوں نے کرنا ہے یا احتجاج سے ریلیز کروائیں گے آپ؟ دیکھیے وہ احتجاج بھی ایک حق ہے ہمارا. ہم لوگ دیکھیں ان جو سو کالڈ ان کے اوپر کیسز ہیں ان کے اگینسٹ ہم لوگ اپنے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. جو فیک کیسز کے دیکھیں ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہوا، آپ نے کوئٹہ میں، پشاور میں، آپ نے کراچی میں اس کے اوپر کیسز ڈال دیے. الحمدللہ سارے کیسز وہ بری ہو رہے ہیں. ابھی کوئی ایسا کیس ہے یا 2 یا 3 کیسز رہ گئے جن کے اندر وہ ان کو کنوکشن ہے. انشاءاللہ جس طرح سائفر کیس کا آپ نے دیکھا رزلٹ آیا، ان کو ایکویٹل آئی اس کے اندر، الحمدللہ باقی جو کیسز ہیں اس کے اندر بھی ایسا ہوگا. کوئی ایسی یہ بڑی بات نہیں ہے. سر 200 کے قریب کیسز ہیں، آپ 2 کی بات کر رہے ہیں. نہیں ابھی تو مخصوص نشستوں والا چل رہا ہے. مخصوص نشستوں والا وہ کوئی سزا تو نہیں ہے نا. نہیں ہاں، لیکن وہ سزا تو نہیں ہے نا، وہ ایک پارٹی کا رائٹ ہے. دیکھیں پھنسنے والی، دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، اس کے اندر اس طرح کی کبھی آپ کو اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی آپ لائم لائٹ میں ہوتے ہو تو کبھی آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر وقت لائم لائٹ میں رہو. بٹ ان دی اینڈ یہ چیزیں ریزالو ہونی ہے. اگر ایک پارٹی جس کو آپ بار بار میڈیا پہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ہم تو ان گڈ جیسچر ان کو کہہ رہے ہیں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں،
بیٹھے कर्नल साहब कह रहे हैं आप लोग के साथ बैठने को दिल ही नहीं करता, आप लोगों को बात ही नहीं करनी आती, क्या जुबान इस्तेमाल करते हैं आप लोग? हाँ नहीं, ख्वाजा आसिफ की भी जुबान बड़ी अच्छी है और उसके तो आप बाद तालिब समझते हैं बशीर कि चीमा वो- साहब की वो जुबान उसका भी बदला अच्छी ले लिया है। कल? देखिए नहीं बदला, लेकिन इनकी स्टार्ट इन्होंने किया हुआ है ना इन्होंने शीरी मजारी को छोड़ा, ना इन्होंने जरताज गुल को छोड़ा, किसी को ऐसा इन्होंने कौन से अच्छे वर्ड्स इन्होंने कहे हुए। देखिए रीत इन्होंने डाली हुई है, या तो मैडम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी ये जो वर्ड्स कहते रहे वो भी आज तक याद है हमें, लेकिन हमें इन चीज़ों से निकलना है। अगर आप कहते हैं नून लीग वाले ये कहते हैं कि ये पार्टी हमारे साथ बैठती नहीं, और हम लोग तो अब खुद कह रहे हैं, अगर आप लोग कहते हैं कि हम लोग तो खुद कह रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं कि बैठे इन मैटर्स को रिजॉल्व करें। बैठ रही देखिए, हर पाकिस्तान चीज़ का मुस्लिम एक लीग नून? तरीका होता है, मैं आपको बताऊं, जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी भी है इस वक्त उन्होंने ऑफ़र कर दी, तो अपोजिशन में सबसे ज़्यादा शोर तो पीटीआई का है। उसके साथ कल जमीयत उलमा इस्लाम वाले भी मिले हुए थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कह दिया कि जी वी विल सिट एंड टॉक टू यू। इसका तरीकाकार यही होता है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है, आपने 3-4 लोग जो हैं, कल पार्लियामान में भी वो बड़े नुमायाँ थे, एक कमेटी तश्कील दे दें और स्पीकर को बता दें कि जी ये हमारी कमेटी है, 4 बंदों की टीम है, 5 बंदों की टीम है, आप ये ले लें और दूसरी टीम को रूलिंग पार्टी वालों को ले आए, बैठें गुफ्तगू करें। खाली ये कह देना कि जी हम तैयार हैं, हर चीज़ का एक मोडस ऑपरेंडी होता है, किस तरीके से काम ऑपोजिशन करना को होता साथ है। लेकर चलना भी तो हुकूमत नहीं की तो इस बेंचेस का वो काम हो, है। उन्होंने कहा है ना, राना सनाउल्लाह साहब बार बार कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ बैठे हैं, सर, बंदे तो कमेटी लाए। बनाई तो है अब लोगों ने। प्रॉब्लम राना ये साहब तो है, किसी प्रॉब्लम भी है, पार्लियामेंटेरियन नहीं है। देखें असेंबली में बैठे हैं ना, वो असेंबली में जो दूसरी टॉपिक्स पे तकरीरें हो रही हैं बजट को छोड़ के, तो वहाँ ये भी कह देना कि जी आप बार बार हमें कह रहे हैं ये ले पकड़े हमारे 4 नाम, स्पीकर साहब को दे दें, स्पीकर साहब इज़ फ्रॉम रूलिंग पार्टी, और वो कहेगा ठीक है जी विद इन 2-3 डेज हम वी विल स्टार्ट ऑफ समथिंग, वी विल डू इट। इस तरीके से चीज़ें आगे चलती हैं, और अगर खाली शोर शराबा ही करते रहेंगे, गालियाँ बकते रहेंगे, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और इनको जल्द अज जल्द बैठना पड़ेगा। परसों एपेक्स उसमें जिसका मैंने पहले तस्करा किया था कमेटी सर, में, आपको नहीं बैठना पड़ेगा। गंडापुर पाकिस्तान साहब मुस्लिम लीग नहीं, नून को देखिए नहीं आप बैठना गंडापुर पड़ेगा। साहब बैठे थे ना, उसमें उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया, खामोशी से पूरी मीटिंग अटेंड की, और पीपल वर वेरी हैप्पी कि गंडापुर जो है वो वहाँ बैठे हुए थे, वो वज़ीर आला सर, ये हैं किसकी सूबे। जिम्मेदारी है मियां तो हबीब साहब? अब मेरी हम अर्ज़ तो आप सुन लेना। दोनों की रहे हैं, किसकी दूसरे दिन आपको कल बताता आके हूँ। उन्होंने असेंबली में एक आखिरी जुमला आपको मैं एक और बता दूं, पीटीआई की बदकिस्मती ये हो गई है कि इनकी जितनी लीडरशिप साथ रही है इमरान खान के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता वैनिश होती जा रही है। अब पूरी जो इनकी बाहर लीडरशिप है, इनका चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सारे वो एक ही टीम का हिस्सा है और मोस्टली उसमें लॉयर है, और इनमें से कोई भी रुकमा, बानी या बात ये है- पुराना इनका साथी नहीं है। बात ये है आपस के उनके इख्तलाफात हैं। नहीं एक मिनट नहीं जी, हम भी बैठे थे जेल में। बात मैं ये अगर है उस कि तरफ इस जाऊं तो वक्त जो हमारे- है ना, मैं आपके सामने साहब, बैठा हूं, दहशतगर्दी के पर्चे मेरे ऊपर क्यों हुए थे? मैं अभी भी 2 पर्चे हैं जिसकी मैंने कहा था जमानत ना सर, ये कराओ। वैसे ये जो दहशतगर्दों ये- के खिलाफ ऑपरेशन है ना, इसमें एक ये चीज है नहीं कि नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ definition कर दें, आप दे- रोज आप चाहते मेरी हैं दोनों बात सुने पार्टी भी उसमें आ जाए। ना मेरी बात सबसे सुने। पहले नहीं इनको- लॉजिकली चलें आप। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है ना, एट एन एवरेज 365 दिन होते हैं साल के। हमारे कितने फौजी जवान 365 दिनों में 365 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। हर चौथे दिन 7 जवान, 6 जवान, 5 जवान वो अंदर भी आके कर जाते हैं, तो क्या हम चुप करके बैठे रहें, उनके खिलाफ कोई एक्शन ना करें? हमारे जवान मुफ्त के हैं। एक नौजवान कैप्टन या हवालदार या जवान जब शहीद होता है और उसकी बीवी एक बच्चा पेट में होता है, एक उंगली के साथ लगाया होता है, तो ज़रा उससे पूछे ना कि ज़िंदगी कैसे गुजरती। आप उस एक्शन के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम जो अप्रूव हुआ परसों उसमें एपेक्स कमेटी में, आप कल उसके खिलाफ बोल पड़े। भाई किसी इदारे को तो आप चलने दें, आप उसके बाद स्ट्रेट अवे कहते हैं कि जी ये हमारे खिलाफ होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। इस वक्त हम अभी तो हम नाज़रीन शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मियां हबीब साहब इस पर क्या राय रखते हैं ये भी हम जानेंगे, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ क्यों है, उनके क्या रिजर्वेशंस और कंसर्न्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, हम मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। मियां हबीब साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, और ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, कर्नल साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, भट्टी साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी। आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से? अच्छा, एक तो मेरा ख्याल ये है कि ये ना इंगेज करने की एक कोशिश है पॉलिटिकल लोगों को, जिसमें तहरीक इंसाफ को भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक राह निकाली गई है कि किसी तरीके से जो है ना मामलात को टाला जाए। जो इस वक्त अंडरग्राउंड एक लावा पक रहा था ना,
کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو قابو کر لیا جائے اور وہ کوئی اور شکل اختیار نہ کر جائے، لہٰذا ایک مینیج کر کے ساری جماعتوں کو نا کہا گیا کہ آپ ڈائیلاگ کی طرف جائیں۔ تو یہ ایک تو ان کی نیت سر ٹھیک کیا نہیں ہے، شکل کسی کیا کی اختیار کر سکتا ہے، تھوڑا سا یہ بھی بتائیں۔ شکل خانہ جنگی کی صورت ہو سکتی تھی، سول وار ہو سکتی تھی، کیونکہ جب آپ جو ہے کسی کی بات نہیں سنیں گے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو وہ پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، وہ کسی اور طریقے پولیٹیکل سے۔ پارٹیز کو کیوں نہیں سمجھ آتی، تحریک انصاف، پی ایم ایل این، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے، تو سول وار ہو سکتی ہے؟ نہیں، تو ان کو سمجھ تھی، اور جن کو سمجھ تھی ان کو بھی سمجھ تھی، اور انہوں نے یہ سارا مینیج کیا ہے۔ یہ ایسے تھوڑا، یہ تو بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آج اگر یہ آمادہ ہوئے ہیں تو اس کی وجہ ہے، اس کو کسی کوئی طریقے کے ساتھ ان کو مینیج کیا گیا ہے۔ پھر اس وجہ سے انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدلیہ نے بھی کہا کہ آپ جو ہے جا کے ڈائیلاگ کریں بھائی، یہ راستہ اختیار کریں آپ، تو وہ راستہ دکھایا گیا۔ اب دیکھیں کہ مجھے توقع کوئی نہیں ہے، صرف یہ وقت ٹالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان سے، کیونکہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا، خان صاحب نے خط لکھا، فیصلہ کیا۔ ایک سیکنڈ، پاکستان کی سیاست جو ہے نا، ساری سیاست وہ کسی کوئی کارکردگی، کوئی پالیسی پر نہیں چلتی، وہ ایک دوسرے کو گالی دینے پہ چلتی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر، ایک دوسرے کے بڑک مارنے پر کی جاتی ہے ساری سیاست۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں، جتنے اکابرین ہیں ان کے، کوئی مجھے بتا لیں کسی نے کبھی کوئی کسی ایشوز پر بات کی ہو؟ مہنگائی اس پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے، ٹھیک ہے؟ آج لوگ ایک دوسرے کو زندہ کھا رہے ہیں، یہ زندہ کھانے والی بات ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ، یہ مہنگائی کی آپ نے بات کی ہے، لیکن اس پہ کوئی گفتگو نہیں میں آپ کی کرتا۔ طرف آؤں گی۔ مہنگائی تو obviously ایک حقیقت بن چکی ہے، اور اس حقیقت کو ہم سب، ابھی جو بجٹ پہ نئے ٹیکسز لگے ہیں، مجھ جیسے بندے پہ بھی دوبارہ ٹیکس لگ گیا ہے جس کی تنخواہ کوئی نہیں بڑھی ہے، تو ہم لوگ تو پھر مطلب بیٹھ کر کیا ہی کر سکتے ہیں، یعنی بے بسی کی انتہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو اپنی کارکردگی پر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، ڈیلیور کرنے پر توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ اب وہ 9 مئی کا جو بیانیہ ایک بناتی ہے اس کو چھوڑ دے، اور ادھر ادھر معاملات ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اپنی پرفارمنس اس پر توجہ دی جائے؟ دیکھیں 9 مئی کا جو بیانیہ ہے نا، وہ تو اپنی جگہ پر چل رہا ہے، اٹ از آن اٹس کورس، جو اس کا راستہ ہے وہ چل رہا ہے۔ اب دوسری سائڈ آ جائیں آپ، جو آپ نے مہنگائی کی بات کی، سر وہ تو کورٹس دیکھ رہی ہیں 9 مئی والا، تو بس اس کو ایک سائڈ پہ رکھے ذرا نا، وہ تو ہوا، غلط ہوا، لیکن آپ لوگوں کی جماعت یہ بات تو کرتی ہے، وہ ظاہر پولیٹیکل پارٹی اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، وہ بات کریں گی، جب موقع ملے گا وہ بات کریں گی، اور اس کے بارے میں اب جیسے مثلا کل یہ کہا گیا کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں ایپیکس کمیٹی کے، یہ طالبان کے خلاف نہیں ہیں، یہ ہمارے خلاف کیے جائیں گے، یہ ان کی سوچ ہے۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں، ہم نے طالبان کے خلاف کرنا، سو اس کو 9 مئی کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہے پی ٹی آئی، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، ایک سسٹم کو چلنے دیں۔ اب دوسری طرف آپ مہنگائی پر آ جائیں، پچھلے 10 سال میں یا 8 سال میں آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی پروڈکشن کدھر گئی ہے، ٹھیک ہے، جی ڈی پی کدھر گیا ہے۔ اس گورنمنٹ نے آ کے، جب یہ انٹرم 18 مہینے کے آئے تھے، تو انہوں نے کرٹیل کی تھی امپورٹس، کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ جو آپ کی پروڈکشن ہے، اس کا ڈائریکٹلی لنک ہے آپ کی گروتھ کے اوپر، جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں۔ جی ڈی پی جو ہے آپ کی تقریباً 1 کے اوپر یا 1.5 کے اوپر چل رہی ہے، میننگ دیر پہ ہے کہ نہ آپ دوبارہ سے آپ کی امپورٹ زیادہ ہو گئی ہیں، ایکسپورٹ ہو گئی ہے، انڈسٹری آپ کی جو پچھلے 8 سال میں وہ ختم ہو گئی ہے۔ وہاں پر ایک اور کمیٹی بنائی گئی ہے فیڈرل لیول کے اوپر، جس میں ساری جماعت، حکومت کے بھی نمائندے ہیں، آرمی کے بھی نمائندے ہیں۔ ہمارا جو باہر امیج چلا گیا ہے، ترلے لے رہی ہے گورنمنٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہمارے وقت میں فیصلہ آباد میں ورکرز نہیں ملتے تھے۔ نہیں، یہ سب پروپیگنڈے ہوتے ہیں، آن گراؤنڈ جو ہے آپ ریئلی وہ نکال لیں سارا ڈیٹا، ہر شہر کا ہر جگہ پر انڈسٹریلسٹوں کے پاس ہے، آپ نہ جائیں گورنمنٹ کے پاس، جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان سے آپ پوچھ لیں، چیمبر آف لیکن آپ کامرس کو سے نہیں پوچھ لگتا لیں۔ کہ اس وقت اگر ہم پنجاب میں بھی میری دیکھیں، آپ عرض تو سنیں نا، ایک جملہ تو پورا ہونے دیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ کی پروڈکشن نہیں رہی، آپ کی انکم بالکل ختم ہو گئی، آپ چلے گئے آئی ایم ایف کے پاس، پی ٹی آئی گئی تھی، رولا کہاں سے پڑا؟ جو باتیں مانی گئیں اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، وہ اس کو اپوز کر دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے کہنے کے مطابق ٹیکسز لگائیں گے، فیول پہ ٹیکس لگائیں گے، گیس پہ لگائیں گے، ساتھ ہی ان کے لیڈر نے آگے کہہ دیا کہ الیکشن تک کوئی انکریز نہیں ہوگی۔ یہاں سے یہ معاملہ شروع ہو گیا اور آئی ایم ایف کا ڈسٹرسٹ ہو گیا۔ اب جب آپ کی پروڈکشن نہیں ہے تو اب آپ دوبارہ گئے ہیں، اب وہ جو گیپ آ گیا ہے جہاں پر کہ وہ لون کی قسطیں دینی تھی، سود کی قسطیں دینی تھی، وہ سارا ڈسٹرب ہوا اور وہ جمبل اپ ہو گیا۔ جب جمبل اپ ہو گیا، اب آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں تو جو پیسے دیتا ہے اس نے یہ بھی تو یقین کرنا ہے نا کہ یہ پیسے مجھے واپس آئیں گے۔ اب وہ واپس لینے کے لیے آپ کو ٹیکس، مجھے، آپ کو، اس کو سب کو دینے ہیں۔
प्रोडक्शन है कोई नहीं, सर, ये इंडस्ट्री कर्जों कोई और चल सूद नहीं का रही। मामला तो बहुत पुराना चला आ रहा है। आपको नहीं लगता नहीं, कि अब बढ़ पाकिस्तान गया। मुस्लिम लीग ये- नून को अब अपनी मैं मानता हूं। परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए? आपसे आप ही के MNAs पंजाब में नाराज हैं, वो कहते हैं हमारी चलती नहीं है, हमने एक ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसफर नहीं हमारे कहने पर होता। आप पीपल्स पार्टी को इंतजामी ओहदे कैसे देंगे? मेरी आप अर्ज सुने, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, एक सिस्टम चलना चाहिए, ट्रांसफ़र तबादले ब्यूरोक्रेसी को जो है वो काम करना चाहिए, बट ये भी नहीं होना चाहिए कि हुकूमत बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी की गोद में जाकर बैठ जाए। सर, सिस्टम भी तो शफाफियत की बुनियाद पर चलना चाहिए। नहीं तो इस अभी वक्त तो सिस्टम में आपके क्या- अपने MNAs नाराज हैं, उनको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब इस हुकूमत की डोरे देखिए, हिला ये रहे हैं। कहने को कुछ भी कह दें साबित करें ना आके कि अगर मोहसिन नकवी इस वक्त सर, आपके MNAs नाराज हैं, आप कहेंगे हमारे डोंट MNAs गो ऑन इंडिविजुअल्स, डोंट गो ऑन इंडिविजुअल्स। आप बात करें पार्टी पॉलिसीज की, सारी पॉलिटिकल पार्टी की, और मुल्क ने आगे कैसे चलना है। चार इंडिविजुअल अगर ये कहते हैं कि जी हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो कहाँ से उनको डेवलपमेंट फंड दे दें? जब आप डेवलपमेंट फंड देते हैं उनके इलाके की तामीर व तरक्की के लिए, जो चीज़ें ख़राब हैं, जो गलियों में आप मीडिया दिखाता है पानी खड़ा है, गलियाँ नहीं चल रही हैं, तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि पहले हमारा कर्जा पूरा करो, पहले हमारी किस्तें लाओ, ये जो आप सारा टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं ये हमें दें। आपकी हुकूमत को मानती ये है। जब वो तक कहते हैं फॉर्म मेरी आप 47 बात की सुने, हुकूमत मेरी है। आप बात सुने, जब तक ये बार बार आप मीडिया में भी कह रहे हैं, अखबारों में भी कह रहे हैं, अदम बर्दाश्त ख़त्म नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी नहीं बैठेंगी। देखिए मियां नवाज शरीफ तो वो लीडर है, आपको याद है, पॉलिटिकल पार्टी से इकट्ठी बैठने की बात हो रही है, क्या बिठाएंगे आप? बिल्कुल, मुझे आप इसी तरफ आ रहा हूँ, इसी तरफ। आपको। मियां नवाज शरीफ साहब जब और इमरान खान एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ रहे थे, तो इमरान खान साहब की स्टेज टूटी थी, वो गिर गए थे। मियां नवाज शरीफ साहब क्या उनकी खबर लेने के लिए नहीं गए थे? सर, वो तो पुरानी एक बात है, तरफ वक्त नहीं, की आज भी मौजूदा यही बात है। एटीट्यूड, आज भी यही एटीट्यूड है। मियां नवाज शरीफ बार बार, मैं खुद कई दफ़ा हम जब लोग बैठे होते हैं, हमें मौका मिलता है, वो यही कहते हैं, या खुदाया इन सारों को एक दूसरे को बिल्कुल हिदायत दे, ये बर्दाश्त करें। मियां साहब पैगाम और भिजवा देना, मियां साहब पैगाम इमरान क्यों नहीं खान भिजवाते? साहब जो है, इमरान खान साहब जाए ना जो हैं, जेल जाके मिले मियाँ साहब। मियां इमरान खान साहब जो हैं वो इस तरफ Gesture दें, नहीं अच्छा। आने को तैयार। किसी वो कहते हैं जो मैं कहता हूँ, मसला अखबारों में है, मीडिया, जो मैं कहता हूँ वो मेरी बात मानी जाए। भाई वो बताएं तो सही ना क्या बात है। वो ये कहते हैं कि जी 9 मई खत्म कर दिया जाए। अब 9 मई मियां को साहब क्या मियां चाहते हैं, वाली, कैसे पता लगेगा? गुजरांवाला, लाहौर, पता लगेगा? कराची, सुने डिफेंस फोर्सेस के इंस्टॉलेशंस जो थी उसके ऊपर हमले हुए, पूरी दुनिया ने कंडेम किया, इंडिया ने शादियाने बजाए, खुशियां हुई। उनका एक वो जो है बहुत ज़्यादा वो क्रिटिक वाला चैनल है, सही। वो ये कह रहा है कि अच्छा हमें क्या भट्टी साहब, मैं ज़रूरत आपकी है। तरफ आऊंगी। इस वक्त जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, क्यों मुखालफत बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए करें? जब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ तो गंडापुर साहब, जिनके सूबे में वसी पैमाने पर ये ऑपरेशन होना है, वहाँ पर मौजूद थे, तब क्यों उन्होंने अपने रिजर्वेशन शो किए? क्या आप और गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं है? देखिए, ये जो आप बात कह रही हैं कि गंडापुर साहब उस एपेक्स कमेटी के अंदर मौजूद थे, यही बात गंडापुर साहब बाहर आके कह रहे हैं कि वहाँ पे डिस्कशन ज़रूर हुई, बट ये नहीं कि उन्होंने अपनी एसेंट वहाँ पे देख के आए, और वो उनको ये नहीं कि कंफर्म करके आए कि जी आप मेरे सूबे के अंदर ऑपरेशन करें। देखिए, गंडापुर साहब अगर आए हैं बाहर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, अभी आप अपनी वो जो कोर कमेटी से PTI से मिले हैं, और वो बड़ा उनका इंस्टांस बड़ा वाज़ेह है। उनका इंस्टेंस क्या है? वो कहते हैं कि जी देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। यही खान साहब ने भी 2013 में कहा था, उसके बाद देखने के पाकिस्तान किस नहज पे खड़ा हुआ है। प्लीज लेट मी कंप्लीट। देखिए, अगर आप चाहते हैं 80,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, बिल्कुल। क्या अफवाजा पाकिस्तान का नुकसान इसके अलावा है? क्या गंडापुर साहब का ये कहना कि जो पार्लियामेंट हमारा जो सबसे सुप्रीम इदारा है, क्या उस पार्लियामेंट के अंदर इस डिस्कशन को नहीं आना चाहिए कि इस मुल्क के एक सूबे के अंदर आप करना चाह रहे हो ज़रबे इस्तेहकाम? ज़रूर हो, ज़रबे अज़्म हुआ, बहुत उसका फ़ायदा हुआ, अज़्म इस्तेहकाम ज़रूर होना चाहिए, बट क्या जो हमारा एक सुप्रीम इदारा है, क्या उसके अंदर डिस्कशन इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए? क्या पार्लियामेंटेरियंस को डिस्कशन बनती है, क्या ये मुतालबा जायज़ है? 30 सेकंड होगा। क्या मौलाना फजल रहमान की पार्टी और PTI की जो जमात है, वहाँ पे इस टाइम बैठे हुए, एक तो अपोजिशन में भी बैठे हुए मौलाना फजल रहमान की पार्टी और जो ट्रेनी बेंचेस पे लोग बैठे हुए, क्या उनसे डिस्कशन करना जरूरी ये नहीं समझते? उनको क्या लूप में नहीं लेना चाहिए? अगर ये अज़्म इस्तेहकाम करना है तो वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पावर में हैं, उनको प्लीज उनको जरूर एतमाद लें ताकि लोग जी। अच्छा रहमा, असल में जो ऑपरेशन होते हैं ना, ये बड़े शॉर्ट टर्म होते हैं। ये होता है कि जिस तरह आप एक पेशेंट को देख लें कि उसका
آپریشن ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپریشن تھیٹر میں جاتا ہے, پھر اس کی ریکوری کے لیے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو آپریشن ہوتے ہیں نا دہشت گردی کے, یہ ایک خاص ٹائم کے لیے, لیکن اس کے بعد جو میئرز لینے والے ہوتے ہیں نا وہ ہم پھر بھول جاتے ہیں. جنرل رحیل شریف نے بہت زبردست آپریشن کیا تھا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ فاٹا شاٹا یہ وہ سارا ٹھیک ہو گیا تھا. اس کے بعد کیا کیا تھا, وہاں جو سول انتظامیہ جس کو بلڈ کرنا تھا وہ نہیں کی گئی. آپ کراچی دیکھ لیں کہ کراچی ایک شہر ہے نا, ہم دور دیہات اور قبائلی علاقوں میں نہیں جاتے, لیکن کراچی جیسے شہر میں آج تک جو ہے وہ رینجرز بیٹھی ہوئی ہیں. کیا وہاں کی انتظامیہ لولی لنگڑی ہے؟ کیا وہاں ساری عمر آپ رینجرز کو بٹھا چھوڑیں گے؟ تو اس کے بعد انتظامی سطح پر, سیاسی سطح پر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت تھی, جس پہ کسی نے توجہ نہیں دی. آپ یہ 1000 آپریشن کر کے دیکھ لیں, آخر کار کیا ہوگا, پھر وہی سارا معاملہ ہوتا ہے. پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے, یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے. پارلیمان جو ہے وہ عوام کی منتخب کردہ ہے, وہاں پاکستان کے نمائندے, عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں, ان کا حق بنتا ہے وہ فیصلہ کریں, اور وہ فیصلہ جو ہوگا وہ عوام کا فیصلہ ہوگا. وہ فیصلہ کریں, ٹھیک ہے, اگر سوٹ کرتا ہے آپ آپریشن کریں, لیکن آپریشن کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد ان کو بھی کام کرنا چاہیے. سارے محکموں کی کمیٹیز ہوتی ہیں, امور داخلہ کی بھی کمیٹی ہے, فارن افیئرز کی بھی اسمبلی میں کمیٹی ہے, اس میں دونوں طرف کے ممبران ہوتے ہیں. بالکل امیڈیٹلی ان کمیٹیز کو یہ ٹاسک دے دینا چاہیے کہ آپ اپنی رائے ہمیں دیں, اور اس کمیٹی کو یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو بلا سکتی ہے, گورنمنٹ آفیشل کو بلا سکتی ہے. کوئی ممبر اگر اپنی رائے دینا چاہتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کمیٹی کہ اس کو رائے کے لیے بلایا جائے, وہ آلریڈی ہیں, بیٹھیں, کمیٹیاں بن چکی ہوئی ہیں, وہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں اور حکومت کو فوری طور پہ کہیں پارلیمان کے اسپیکر کے تھرو کہ جی دیز آر ریکمنڈیشن اینڈ اٹ شوڈ بی ڈن. ادروائز کوئی حل نہیں نکلے گا. پارلیمان از اے سپریم ادارہ ہے, اور الیکٹڈ لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہی اپیکس میں بھی تھی. اور کل آج میں نے صبح اخبار میں پڑھا ہے کہ دے ہیو ایگریڈ کہ ہم اس کو پارلیمان میں ان کیمرہ اس کے اوپر ڈسکشن کر لیتے ہیں. تو جب یہ ہو گیا تو میرا آئی ہوپ آج اگر اجلاس ہے تو آج شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں جو اپوزیشن اور رولنگ کلاس ہے, پارٹی ہے, وہ بیٹھ کے اس کے اوپر راستہ اختیار کر لیں کہ جی یہ جو کمیٹیز ہیں انہوں نے کرنا ہے یا ایک نئی ٹیم تشکیل دینی ہے. تو دونوں پارٹیاں ایک تشکیل دے دیں کمیٹی, اور بیٹھ کے تو 2-4 دنوں کے اندر فیصلہ کر لیں. دیکھیں جس طریقے سے کہا جی کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا اور ان کیمرہ بریفنگ بھی دی جائے گی, اگر یہ تمام معاملات ہو جاتے ہیں بھٹی صاحب, تو پاکستان تحریک انصاف راضی ہوگی؟ دیکھیے ہم لوگ تو خود یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں, کیونکہ نمائندگی بیٹھی ہوئی پورے پاکستان کی, اور جس صوبے نے زیادہ وہاں پہ ہٹ ہونا ہے اس کے لوگوں سے آپ ڈسکشن تو کریں نا. یہ نہیں کہ آپ ایک ایپیکس کمیٹی میں میں مانتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو 2014 کا جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے تحت ایپیکس کمیٹی یہ ڈیسیجنز لیتی رہی ہے, بٹ آج حالات مختلف ہیں. ہم لوگ اکنامکلی بھی بہت ویک ہیں, ہم لوگ پولیٹیکل ہارمنی میں بڑے ویک ہیں, بٹ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر پولیٹیکل ہارمنی ہونی چاہیے, اور آئی ہوپ ہوگی بھی. آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر لے کے ساری ریپرزنٹیشن کو اس میں ان بورڈ کریں. اگر نہیں ہے کوئی بھی ایسی, میرا نہیں خیال کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہماری ہے کہ جو اپنے ملک میں استحکام نہیں چاہتی, جو اس ملک کو ٹیررزم فری نہیں چاہتی. ہم لوگ خود چاہتے ہیں. پھر آپ کی حمایت ہوگی اگر آپ کے یہ کنسرنز جو ہیں ان کو ایڈریس کر لیا جائے. میاں حبیب صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں ہم بلدیاتی انتخابات پنجاب میں کروائیں گے. یہ آپ مسکرائے ہیں, یہ بڑی اس سے بڑا اور کوئی مذاق نہیں ہے. یہی میں جاننا چاہ رہی تھی آپ کو کتنا سنجیدہ نظر آتا ہے الیکشن کمیشن؟ رقمہ الیکشن کمیشن کی کوئی اوقات نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ حکومتیں جو ہوتی ہیں نا, جب پولیٹیکل گورنمنٹیں بن جاتی ہیں نا, پھر ان کی اجارہ داری ہو جاتی ہے. وہ نہیں چاہتی کسی طور پر بھی اپنے اختیارات جو ہے نا وہ تقسیم کریں. وہ نچلے لیول تک جو ہے نا, یہ یہاں کے ایم این اے جو ہے نا, ایم پی اے, ان کا اصولی طور پر یہ آئین کی انحراف ہے. میں سمجھتا ہوں آئین کا انحراف ہے یہ, جو بلدیاتی ادارے قائم نہیں ہونے دیتے. اصل میں وہ پھر کہتے ہیں, ایم این اے ایم پی اے کہتا ہے کہ میرے اختیارات کم ہو جائیں گے, میری اپنے حلق پہ گرپ کم ہو جائے گی. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس وجہ سے وہ بلدیاتی ادارے قائم نہیں ہونے دیتے, ان کے فنڈز وہ کھا جاتے ہیں. وہ ان کو اصل میں اصولی طور پر تو میرے نزدیک کسی ایم این اے ایم پی او کو فنڈ نہیں ملنا چاہیے. یہ فنڈ جو ہے نا لوکل گورنمنٹ استعمال کرے, گلی محلے کے کام جو ہے وہ کرے. اور یہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ ان پہ پابندی لگ جائے نا کہ جی کسی ایم این اے ایم پی اے کو کوئی فنڈ نہیں ملے گا, تو یہ سارے کونسلر کے الیکشن لڑیں, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن جو ہے نا وہ پھر سنجیدہ لوگ لڑیں گے. اب کیا ہے کہ جو ذرا ڈنڈی پٹی مضبوط ہے
وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اختیارات اچھا یہاں کرنل صاحب، ہیں، اور ویسے یہ یہ سارا کچھ سارے معاملات حبیب صاحب یہ تو نے بھی ہڑپ کہا کر کے ہے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں چاہتی، یا جب پولیٹیکل گورنمنٹ فارم ہو جاتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ انتخابات جو ہیں بلدیاتی انتخابات وہ ہوں. کیا پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایسا ہی چاہتی ہے کہ دیکھیں نہ میں آپ کو ہو؟ بتاؤں، پاکستان مسلم لیگ نون بالکل یہ چاہتی ہے کہ یہ الیکشن ہوں. میرا یہ ماننا ہے، اور میں نے بڑی اس پہ جنگ لڑی ہے، پی ٹی آئی والوں نے ہماری حکومتیں ختم کر دی تھی، پھر ہم کورٹ میں گئے، ہم بحال ہوئے، ہم بیٹھے. دنیا کے جو ملک ترقی یافتہ ہیں، جہاں بہت سارے اور عوامل ہوتے ہیں کسی قوم اور ملک کی ترقی کے، وہاں ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ کا ہونا بہت بہترین اور اس کی نیسیسٹی ہے، اینڈ اٹ از مسٹ. اس کے دو پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1، آپ کی جتنی لیڈرشپ گلی محلوں میں سے ہو کے نکلے گی، ڈس آنیسٹ لوگ وہیں رہ جائیں گے، محلے کے لوگ اس کو نیکسٹ ٹائم ووٹ نہیں دیں گے. اگر ایک چیئرمین منتخب ہوا ہے، 25,000 ہماری ایوریج تھی ہمارے قانون کے مطابق ووٹرز کی، اگر وہ اگلی دفعہ چاہیں گے تو وہ نہیں الیکٹ ہوگا. اچھا ایک اور یہ میری آپ مجھے ایک تھوڑا سا سمجھا لینے دیں. اور اگلی دفعہ کوئی نیا بندہ آئے گا، یہاں سے آپ کو ایک نرسری میں سے پولیٹیکل لیڈرشپ گراؤنڈ روٹ میں سے ملے گی جو اوپر جائے گی، اور پھر وہ ایم این اے ایم پی ایس کے الیکشن کے لیے جائیں گے. یہ بلدیاتی حکومتوں کا ویسا ہی سٹرکچر ہوگا اگر انتخابات ہو جاتے ہیں جو کاف لیگ کا تھا، پرویز الہی والا؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب والا جو ہے اس کے تحت ابھی الیکشن کمیشن والے جو ہیں وہ حلقہ بندیاں کرنے جا رہے ہیں، جس سے میں ایگری نہیں کرتا ایز اے انڈیویجول، کیونکہ میں لوکل گورنمنٹ کا بہت بڑا حامی ہوں، دنیا میں گیا پھرا ہوں. کامیابیوں کا راز پہلے تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک نرسری ہے، جب تک یہ مضبوط نہیں ہوں گے آپ کو اچھی لیڈرشپ اوپر آتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. ایکسیپشن اور آلویز دیر. نمبر 1. نمبر 2، جب تک آپ گراس روٹ سر آپ کو وہ ہینڈل کرنا نہیں پنجاب اسمبلی سکھائیں. میں لے کر آئے نا. بالکل جی، آ رہا ہے. جو ابھی ہمارے جو حکومت ہے وہ قانون بنا رہی ہے، اینڈ ہوپ فلی یہ ٹیبل ہو جائے گا اور 10 15 20 دنوں میں، اور اس کے مطابق اللہ کرے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے حلقہ بندیاں کرے. ادروائز ہماری پٹیشن تو کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں، انشاءاللہ آپ کوئی نہ کوئی خبر سنیں گی جلدی. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اویس بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میاں حبیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.